بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ صدق اللہ العظیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اور بے شک اگر ہم اتارتے الیہم ان کی طرف الملائکۃ فرشتوں کو، وکلم اور بات کرتے ہم ان سے الموتى مردے، وحشرنا علیہم اور ہم لا کھڑا کرتے ان کے سامنے کل شیء ہر ایک چیز کو، قبلاً بالکل سامنے، ما کانوا لیؤمنوا یہ نہیں ہے کہ یہ ایمان لائیں گے، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، ولیکن اکثرہم اور لیکن اکثر ان کے، یجہلون نادان ہیں، وکذالک جعلنا اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے، لکل نبی ہر ایک نبی کے لیے، عدوا دشمن، شیاطین الانس والجن شیطانوں کو انسانوں سے اور جنات سے، یوحی بعضهم سکھاتے ہیں ان میں سے بعضے، الی بعض بعضوں کو، زخرف القول ملمہ کی ہوئی بات، غرورا دھوکے کے لیے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر تیرا رب چاہتا، ما فعلوہ تو وہ ایسا نہ کرتے، فذرہم آپ ان کو چھوڑ دیجئے، وما یفترون اور جو وہ گھڑتے ہیں، وَلِتَصْغَى اور تاکہ مائل ہوں، الیہ اس طرف، افئدۃ دل، الذین لا یؤمنون بالآخرہ ان لوگوں کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وَلِيَرْضَوْهُ اور تاکہ وہ اس پہ خوش ہوں، وَلِيَقْتَرِفُوا اور تاکہ وہ گناہوں کو جمع کریں، مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ جو کچھ کہ وہ جمع کر رہے ہیں۔ یہ آج کے درس کی 3 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں 2 باتوں کو ہم نے پڑھا۔ پہلا یہ کہ معبودان باطلہ، جھوٹے خدا، ان کو گالی نہیں دی جا سکتی، اور ان کو برا بھلا کہنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ حضور کی سنت ہے۔ موقع محل کے مطابق بعض اوقات ان باتوں سے کنارہ کش ہو جانا لازم اور ضروری ہو جاتا، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو وہ ہمارے الہ کو ہمارے معبود کو گالی دیں گے، وہ ہمارے رسولوں کی شان میں گستاخیاں کریں، ہمارے بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کریں، اور اس گستاخی کا سبب ہم بن جائیں گے۔ لہٰذا روکا گیا ہے کہ تم اس طرح کی بات نہ کرو، بلکہ حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تم اپنے پروردگار کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ اس کی تفصیلات پہلے بیان ہو چکی، حتیٰ کہ بیٹا اگر کسی بات سے وہ چڑھتا ہے اور اس کو نصیحت کی جائے تو وہ بگڑ جاتا ہے، اور اللہ کے واضح احکامات کا وہ لوگوں کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے وہ انکار کر جاتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس بیٹے کو بھی نصیحت سے اجتناب کیا جائے کہ نماز نہ پڑھنا یا فرض کا پورا نہ کرنا یہ کم گناہ ہے، لیکن نماز کا انکار ہی کر دینا یہ تو بندہ کفر تک چلا جاتا ہے۔ تو اس میں حکمت بصیرت کے ساتھ اس طرح کی بات ہو تاکہ اس کو بڑی غلطی کا موقع نہ ملے، چھوٹی غلطی پہ اس کو نظر انداز کیا جائے اور اسے معافی دی جائے۔ علماء کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اس کا اہتمام کریں۔ دوسری بات،
کہ انہوں نے قسمیں اٹھا کے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، پکی قسمیں اٹھائیں لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے تو ہم یقین کر جائیں گے۔ طبرانی شریف کی روایت ہے اور آج کے درس کی ان آیات کریمہ میں اس کی وضاحت آ رہی ہے، اور یہ شان نزول ہے ان آیات کریمہ کا، کہ مشرکین مکہ نے کہا، سرداران مکہ نے، کہ یہ صفا کی پہاڑی ہے، یہ اگر سونے کی بن جائے، خالص سونا، ہم مسلمان ہو جائیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی نبوت رسالت کو مان جائیں گے، تسلیم کریں گے۔ مسلمانوں میں سے بعض مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ خواہش پیدا ہوگی کہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ جل شانہ کا پیغام لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا اِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، وَيَقُولُ لَكَ، اور اللہ آپ کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں، ان شئت، اگر آپ چاہیں، اصبح لهم الصفا ذهبا، ان کے لیے اس پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے، لیکن جب یہ نشانی، منہ بولی نشانی، معجزہ پورا ہو جائے، پھر بھی فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احد من العالمین، پھر میں ان کی ایسی پکڑ کروں گا کہ اس طرح کی پکڑ میں نے جہان والوں کی کسی کی نہیں کی، اور اس سے پہلے ایسا ہوا، جنہوں نے منہ بولی نشانی مانگی وہ نشانی پوری کر دی گئی، پھر حجت تام ہو گئی، پھر فوراً اللہ کی پکڑ آ گئی جب انہوں نے انکار کی۔ دوسری صورت جبرائیل نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ فرماتا ہے وَإِن شِئْتَ، اگر آپ کی اجازت ہو، آپ چاہیں، مرضی آپ کی ہے، کہ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، جب تک ان کی زندگی میں جان ہے، ان کی زندگی ہے، ان کا سانس آ جا رہا ہے، تو ان کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رہے۔ ان دونوں صورتوں میں سے جون سی صورت آپ چاہیں اس کو اپنایا جائے گا اور اس پہ عمل ہوگا۔ حضور نے فرمایا بلا باب التوبۃ والرحمہ، بلا باب التوبۃ والرحمہ، مجھے دوسری شکل منظور ہے اور میری چاہت ہے ان کے لیے ان کی موت تک ان کی توبہ کا دروازہ کھلا رہے، موت تک ان کے لیے رحمت کا دروازہ کھلا رہے۔ چنانچہ وہ جو ان کی نشانی تھی اس کو پورا نہ کیا گیا۔ بہرحال ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسی واقعہ کے بارے میں یوں فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اور اگر بے شک ہم اتارتے، الیہم، ان کی طرف، الملائکۃ، فرشتوں کو، فرشتے آتے، اور اس کی دو شکلیں ہم نے اسی سورہ مبارکہ کی شروع میں پڑھی۔ اصلی شکل میں آتے تو یہ تو برداشت ہی نہیں کر سکتے، مر ہی جاتے۔ اگر انسانی شکل میں آتے، یہ کہتے ہمیں کیا پتہ یہ انسان بول رہا ہے یا فرشتہ بول رہا ہے، پھر بھی یہ تسلیم نہیں کریں گے۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے بات کریں، کہتے فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہم نہیں مانیں گے۔ ماننے کی ایک شکل ہے وہ یہ ہمارے آبا و اجداد زندہ ہوں، وہ کہیں کہ یہ پیغمبر سچے ہیں، ان کی وحی سچی ہے، ان کی کتاب سچی ہے، پھر تسلیم کریں گے۔ اللہ نے فرمایا بالفرض یہ مطالبہ بھی ان کا پورا ہو جائے، ان کے باپوں کو، ان کے رشتہ داروں کو زندہ کیا جائے، وہ ان سے باتیں کریں، سب کچھ بتائیں، پھر بھی یہ کہیں گے یہ جادو ہے، یہ ہمارے آبا نہیں، یہ جھوٹ ہے، پھر بھی تسلیم نہیں کریں۔ وَحَشَرْنَا، اسی پہ بس نہیں، ہم جمع کر دیں علیہم، ان پر، کل شیء، ہر ایک شے کو، قبولاً، بالکل سامنے، جو منہ سے بولیں وہ پورا ہو، بس منہ بولی نشانیاں یوں پوری ہوں جس طرح روزے روشن ہے، سورج کا چڑھنا ہے، سورج کا طلوع ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں، ما کانوا لیؤمنوا، یہ نہیں ہے کہ یہ ایمان لائیں گے، الا ان یشاء اللہ، مگر وہ جسے اللہ چاہے۔ بہت کم ہیں جو حق کی طرف آتے ہیں، بہت کم ہیں جنہوں نے اسلام کا ساتھ دیا ہے، نبیوں کا ساتھ دیا ہے، تکلیفیں برداشت کی ہیں، وہ بہت تھوڑے ہیں۔ ولیکن اکثرهم یجہلون، اکثر نادان، علم کی طرف، نبیوں کی دعوت کی طرف، توحید کی طرف اور اللہ کی محبت کی طرف بہت کم آنے والے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنایا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر ایک نبی کے لیے، 1,24,000 انبیاء تشریف لے، ہر نبی کے لیے ہم نے بنائے عَدُوًّا، دشمن، شیاطین الانس والجن، وہ دشمن تھے انسانوں اور جنات میں سے سرکش شیاطین۔ انسان اگر حقیقتاً وہ شیطان ہو، شیطانی کام کرے، برے کام کرے، کفریہ نافرمانی کے، تو وہ انسان ظاہراً انسان ہے، حقیقتاً وہ جانوروں سے بھی پر ہے، وہ شیطان ہے۔ اس لیے کہا کہ جہاں تک شیطان کی بات ہے، جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، تو کان من الجن،
وہ جنات میں سے ایک جن ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وضاحت فرمائے. دشمن ہم نے بنائے انسانوں سے بھی اور جنات میں سے وہ شیاطین ہیں. یوحی بعضهم سکھاتے ہیں ان میں سے بعض الی بعض بعضوں کو زخرف القول ملمہ کی ہوئی بات. اندر لوہا ہو اوپر سونا چڑھا دیا جائے, اندر زہر ہو اوپر چینی چڑھا دی جائے, اس کو کہا جاتا ہے ملمہ کی ہوئی بات, کہ ظاہر کچھ ہے اس کے اندر باطن مقصد کچھ اور ہوتا ہے. غرورا دھوکے کے لیے وہ ایک دوسرے کو اس طرح کی باتیں سکھاتے ہیں, اس سے متاثر. جس کی چند مثالیں عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ سمجھ جائیں گے. مثلا یہودیوں نے کہا کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ النہار واکفروا آخرہ. جو حضور کا دین ہے صبح صبح جایا کرو ان کے پاس اور جا کے تم نہ اس دین کو قبول کرو, کلمہ پڑھو, نمازیں ان کے ساتھ پڑھو, حضور کی محفل میں بیٹھو, ان کی باتوں کو سچا کرو. وَاکْفُرُوا آخِرَهُ شام کو جب مسلمانوں سے نکلو نا تو کوئی جی پسند نہیں آئی جی بات جی نہ جی, کیونکہ یہ اہل علم تھے, اہل کتاب تھے. کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا جی, ہمارے پاس تو علم ہے, ہمارے پاس تو سمجھ ہے, تورات انجیل کی ہمارے پاس سمجھ ہے, ہم اہل علم ہیں. اگر یہاں کچھ ہوتا تو ہم ان کے پاس کل بھی آتے, پرسوں بھی آتے, پھر ساتھ دیتے, پکے مسلمان ہوتے. لہٰذا صبح سے شام تک ہم نے دیکھا ہے کچھ نہیں پایا, لہٰذا ہم مرتد ہوتے. یہ انہوں نے اس لیے کیا تاکہ اس کی وجہ سے نئے نئے مسلمان بد دل ہو جائیں کہ دیکھو جی یہ یہود اہل علم ہے, اگر انہوں نے تسلیم نہیں کیا تو باقی کون ان کو تسلیم کرے گا, الیاذ باللہ. دوسری بات, جب انہیں کہا گیا اللہ کے راستے میں خرچ کرو, نے کہا عجیب بات ہے جی. یہودیوں نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, جی اللہ کنجوس ہے, الیاذ باللہ, اس کے ہاتھ جکڑے گئے ہیں, باندھے گئے ہیں, خرچ نہیں کر سکتا وہ, الیاذ باللہ. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, اللہ ہم سے قرضے مانگتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ فقیر ہو گیا, ہم غنی ہو گئے, ہمارے پاس کیا ہے, ساری طاقتیں تو قوتیں تم کہتے اس کی ہیں, تو پھر ہم سے کیوں مانگتا ہے کہ خرچ کرو. اب یہ دیکھیں ایک عجیب سی شیطانی قسم کی ذہنیت جو ہے دوسرے میں منتقل کی جائے. مشرکین نے کہا جی دیکھیں مسلمان کہتے ہیں کہ شرعی طریقے سے ذبح کرو, اس کو ذبح کرتے ہیں مر جاتا ہے, کہتے ہیں کھاؤ حلال ہے. جس کو اللہ مارتا ہے اس کا کہتے ہیں وہ حرام ہے. عجیب لوگ ہیں, یہ عجیب مذہب ہے, عجیب دین ہے. سورہ یاسین میں آپ دیکھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ. اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وہ کہتے ہیں یار عجیب لوگ ہیں مسلمان, کس طرح خرچ کریں. ایک بندے کو اللہ نے بھوکا رکھا ہوا ہے اور مسلمان کہتے ہیں اس کو کھلاؤ. جس کو اللہ نہیں کھلاتا یہ زبردستی اس کو کھلانا چاہ رہے. اللہ کھلائے نا جی, خود اس کی مخلوق ہے, ہم کو ٹھیکیدار ہیں, الیاذ باللہ. تو یہ حجت بازیاں ہیں. آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کہتے ہیں جی اتنا بڑا خرچہ ہو جاتا ہے قربانیوں پہ, اگر یہی پیسہ جمع ہو, اس سے رفائی کام ہو, یہ ہو وہ کروڑوں اربوں کھربوں روپے جمع ہو جائیں, لوگوں کے کتنے فائدے ہیں. حج کیا جاتا ہے, کروڑوں اربوں کھربوں روپے ڈالر لگائے جا رہے ہیں. یہ حج نہ ہو جی, اگر یہ غریبوں کے کام آ جائے, کتنے بھوکوں کی بھوک مٹ سکتی ہے جی, اور کتنے بے آسرا لوگوں کے لیے آسرا ہو سکتا ہے, شادیاں ہو سکتی ہیں, یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. اس طرح کی لچر قسم کی باتیں یہ شیاطین کی باتیں ہوتی ہیں. کیا یہ باتیں نبیوں کے نوٹس میں نہ تھی, ولیوں کے نوٹس میں نہ تھی, اللہ کے محبوب بندوں کے نوٹس میں؟ اللہ کو نہ پتہ تھی کہ اللہ نے یہ قرآن بنا کے میرے آپ کے لیے رہنمائی دی ہے کہ حج فرض ہو تو کرنا ضروری ہے, قربانی واجب ہے تو کرنا ضروری ہے, فلاں حکم ضروری ہے, فلاں حکم ضروری ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ, ایسی باتوں پہ کان لگانا اس سے بھی بچا جائے, چے جائے کہ ان کو دل میں جگہ دی جائے, کیونکہ اسی تفصیلات اس سے پہلے ہم نے پڑھ لی. اگلی بات ایک بڑی عام ہے, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, اگر تیرا رب چاہتا, مَا فَعَلُوهُ, تو وہ ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ, آپ ان کو چھوڑ دیجئے, وَمَا يَفْتَرُونَ, اور جو وہ گھڑ رہے. 3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں. نبیوں کو قتل کر دیا کہ ہم نے پڑھا ہے, ایسا بھی ہوا ہے کہ 42 43 نبیوں کو ایک دن کے اندر شہید کیا گیا. ان کے ماننے والے 100-150 آدمی کھڑے ہوئے, تو جو حاکم وقت تھا, ظالم حکمران تھا, وہ 150 کو بھی انہوں نے کلہ کما کر ان کو بھی کاٹ دیا. سوال یہ ہے تو وہ نہ کرتے نا جی ایسا, ان کی تلوار چلتی نہ, ہاتھ شل ہو جاتے, زمین میں دھنس جاتے جی, نبی بچ جاتے. ایک سوال ہے, ان کے ماننے والے بچ جاتے,
صحابہ کو دیکھیے شہید کیا گیا، اہل بیت اعظام کو خون بہایا گیا، یہ سب نہ کر سکتے وہ ظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ سلسلہ ان سے نکال لیا جاتا تو ان کی قوت ہی سلب کر لی جاتی، تو اللہ قادر ہے، لیکن اس کی حکمت کے خلاف۔ بندہ گناہ کرے گا پھر سزا پائے گا، بندہ آزمائش میں ثابت قدم رہے گا پھر اللہ درجے دے گا۔ ابو جہل، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھی ہیں بیچاری، اسلام کی پہلی شہید ہے، شرمگاہ کے اندر برچھا مار کے ان کو شہید کر دی، اس کا ہاتھ شل ہو جاتا نا، بوڑھی ہیں، عورت ذات ہے، کمزور ہیں، کیا کو مجاہد ہے، لڑنے آئی تھی وہ مجاہد ہے، کمانڈر ہے؟ نہیں، اس کے ہاتھ شل ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یاسین میں ہم ہر روز ماشاءاللہ سارے یاسین پڑھتے ہیں۔ ایک حبیب نجار، وہ دور سے وجا من اقصى المدینۃ رجل یسعی، اللہ نے اس کے ڈھونڈنے کو بھی بیان کیا، قربان جائیں اللہ کی ذات پہ عالی پہ، تو جانتا ہے جذبات احساسات کو بیان کرنے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 3 نبی جو آئے تھے، 3 دعوت والے، تبلیغ والے، جب قوم ان کے مخالف ہو گئے، طرح طرح کی وہ دھمکیاں دینے لگے، اس بندے کو پتہ چل گیا جی وہ میں ان پہ ایمان لایا ہوں، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، صحیح لوگ ہیں، تو لوگ ان کو مارنا چاہ رہے ہیں، ان کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، سنسار کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو ان کی حمایت کے لیے وہ تنہا بیچارہ نکلا، لکڑی کا کام کرنے والا بڑھائی۔ وہ وہاں پہنچا، اس نے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون۔ اس نے یہ ساری بات کی، کان کھول کے سن لو، میں ان کے ساتھ ہوں، تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ انہوں نے ان کو چھوڑا، اس کو نیچے گرا کے اس کے اوپر کودے، اس کی پیٹ سے اس کی آنتیں بھی باہر آ گئی، مرتے ہی وہ جنت میں چلا گیا۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ ایک طرف تو منظر یہ ہے، اس کی بیوی، بچے، گھر والے، دوست احباب رو رہے ہیں، ہمارا بھائی چلا گیا، ہمارا خاوند چلا گیا، ہمارا ابو چلا گیا، ہمارا دوست چلا گیا، ہمارا علاقے کا ساتھی چلا گیا۔ دوسری طرف وہ خوش ہو کے، اللہ نے اس کی کیفیت کو بیان کیا ہے، وہ اس سے کہا گیا تو جنت میں چلا جا، اللہ نے تیری بخشش و مغفرت کر دی۔ اس نے کہا ہے کاش کہ میری قوم جانتی کہ اللہ نے مجھے بڑا نوازا۔ سوال ہی اگر اللہ ان کی قوت کو سلب کر لیتا تو کر لیتا، لیکن ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس بندے کو نوازنا تھا، اللہ نے اس کو عظمت شان دینی تھی۔ کئی واقعات ہم اصحاب کے، اہل بیت اعظام کے ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ چاہتے تو وہ نہ ہوتا، اللہ اپنی قوت رکھتے ہیں، لیکن اللہ عام طور پر اپنی اس قوت کا اظہار اس انداز سے نہیں کرتے کہ اللہ نیکی کی قوت کو سلب کرے۔ اب دونوں راستے کشاد ہیں، جو جدھر جائے گا نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، جو جدھر جائے گا اچھا کرے گا تو اچھا ہوگا، برا کرے گا تو برا ہوگا۔ تیسری آیت کریمہ میں فلسفہ بیان کیا ہے، یہ اس لیے شرارتیں کرتے ہیں وَلِتَصْغَىٰ، تاکہ مائل ہوں الیہ، ان شرارتوں کی طرف، افئدۃ دل الذین، ان لوگوں کے لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ قرآن و سنت کے خلاف باتوں میں کنارہ کش ہونا چاہیے، ہمارے دل اس طرف مائل نہیں ہونے چاہیے، ہماری طبیعت کے اندر خوشی پیدا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول کی بات ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ کافر خوش ہوں، وَلِيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ وہ جمع کریں، مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جو وہ گناہوں کو جمع کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال